سب پورے کیا جائیں. یہ والا معراج سے واپس آئے رسول. کھجاکچ مجمع ہے اصحاب پیغمبر کا. رسول نے بتایا کہ میں نے وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. اللہ جانے رسول کے منہ سے کیا نکل گیا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. محفل میں انقلاب آ گیا. وہی آیت آئی اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. جو کچھ میرے حبیب نے وہاں دیکھا تمہیں اس کے دیکھے پر شک ہے کوئی؟ نہیں، میں شروع سے ہی نقوی صاحب آیتیں پڑھتا ہوں. سورہ نجم کی پہلی 14 آیتیں ہیں ہی انہی اسرار سے مربوط. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طبیعت کچھ تھکی ہوئی ہے شاید. حالانکہ تھکن کا بہانہ تو مجھے ڈھونڈنا چاہیے. طبیعت آج بھی پوری طرح باہر نہیں ہے میری. ہاں، تھکن ہو بھی تو چہرے پہ نہ لکھنا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل گرا. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ تمہارا صاحب تمہارا مالک نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی خواہش سے نہیں کہہ رہا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یہ وہ وحی ہے جو اسے کر دی گئی ہے. علمہ شدید القویٰ یہ باتیں اسے بڑی قوت والے اللہ نے سکھائی ہیں.
کر رہا ہے اس وقت کا، ہوا بالافق الاعلی، جب یہ افق اعلیٰ پہ تھا، ثم دنا فتدلی، آج تک ظہیر بھائی علماء پریشان ہیں، چکرا رہے ہیں۔ وہ کہتے کیا کیا جائے، جاگنا حلالیوں کی طرح سننا۔ وہ کہتے دنا کی ضمیر تو ہے رسول کی طرف، اب تدلا کی جاتی ہے اللہ کی طرف، لیکن ترجمہ مانا جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ ترجمہ یہ بنتا ہے ادھر مہمان بڑھا، ادھر میزبان نے استقبال کیا۔ پیچھے والے تو ٹھیک ہیں؟ اب نہیں، اس کا حل شاہین جی میں بتا دیتا ہوں، دو راستے ہیں، تیسرا بنتا ہی نہیں۔ یا بدن والا خدا ماننا ہوگا، یا کسی کو اللہ کا بدن ماننا ہوگا۔ فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر دو کمانے بن گئے۔ اگر میرے سامعین تھک نہ گئے اور قوت خرید بحال رہی تو پھر آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کمانے کیسے بنے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِكَ مَا أَوْحَىٰ، یہاں پہ اللہ نے وحی کی اپنے عبد کو جو بھی کی۔ اب اس مقام کی ملک اور بات ہے، وہ کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، وہاں محمد نے جو دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں، دل کو یقین تھا، بس اسی کو دیکھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو کچھ میرے نبی نے دیکھا تمہیں اس کے دیکھے پر شک ہے کیا؟ جاگنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ممبر پہ لے آؤ۔ وہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حالانکہ میرے محبوب نے تو اسے دوسری بار واپسی پر بھی دیکھا۔ جیتے رہو۔ لقد رآہ نزلۃ اخری، واپسی پہ نازل ہوتے وقت بھی میرے حبیب نے اسے دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، اس نے واپسی پہ سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا۔ عندہا جنت الماوا، جنت الماوا کے قرب میں دیکھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو کوئی چیز ڈھانپ رہی تھی اس وقت دیکھا۔
ماؤ یکشا، جبکہ سدرا کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو ڈھانپ لیتی ہے، اس وقت دیکھا ماؤ زاغ البصر وما طغی، میرے نبی کی نگاہ نہ بھٹکی۔ یعنی بار بار اللہ صفائیاں دے رہا ہے کہ نظر کا دھوکہ نہیں، جسے دیکھا اسے دیکھا۔ ادھر والے ناراض تو نہیں بیٹھے؟ آؤ، میں اکیلا ہوں، میرا ساتھ دو، ڈھونڈیں کیا دیکھا۔ نہیں رقبی صاحب ظاہر بھائی، مجھے گھونگھٹ میں آٹا پھانکنے کی عادت نہیں ہے، نہ پھانکنے دیتا ہوں۔ میدان کی بات ہے، میزان مصحف میں تولی ہوئی باتیں ہیں۔ مولوی یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں جبریل کو دیکھا، اور الو کے پٹھے اگر جبریل کو دیکھا ہوتا تو صحابی شک کرتے کہ نہیں دیکھا۔ جب تک تمہارا دل چاہے جبریل کی بات کو، ہاں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سردار صاحب کی جبریل کا انکار کریں۔ رسول کہتے ہیں ہماری چکی پیس کے گیا ہے، یہ مانتے ہیں۔ میرے بچے کا جھولا جھلا کے گیا ہے، یہ مانتے ہیں۔ فضا سے ڈانٹ کھا کے گیا ہے، یہ مانتے ہیں۔ ارادے یہ باتیں تو نقوی صاحب انکار کے لائق ہی نہیں۔ یقیناً کسی ایسے کا نام لیا ہے رسول نے۔ کہ چونکنا پڑا لوگوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک 120 معراجیں ہیں، پوری 120۔ ہاں، ہر معراج کا ظاہری سبب الگ ہے۔
باطنی سب کا ایک. جی سر اٹھاؤ. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تقدس ممبر کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم، ذات واجب کی قسم تیرے رسول نے فرمایا ہے. ہاں اور جب میاتم 20 نمبر رہا 120 دفعہ اللہ نے مجھے بلایا، اور جب بھی گیا اوصانی ربی بعلی 120 مرتبہ اللہ مجھے یہی کہتا رہا، علی کا خیال رہے، علی کا خیال رہے، علی کا. معراج کا ذکر سنا رہا ہوں تمہیں. بہت بڑی معراج ہے. میں نے میری ہر مجلس میں ہونا ہے. نبی صاحب آپ کی منڈی میں بھی کئی دفعہ معراج پڑھی، لیکن پڑھا ہوا جملہ پڑھوں تو روک دیجئے گا. جی مجھے تو بخدا ارباب ممبر سے حیرت ہوتی ہے. ادھر یہ حدیث پڑھتے ہیں، روئے زمین کے درخت قلم ہو جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، اور ایک عشرے میں ختم ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں چکر کیا ہے. میں میری 1000 بار توبہ، میری کیا جرت، میری کیا حقیقت. میں ایک حرف کہنے کے لائق نہیں اگر علم بانٹنے والا خیرات نہ دے. زیادہ نہیں تو میں 5 عشرے تو صرف براق پہ پڑھ دوں گا. ٹھیکہ کر لو. جی ہاتھ کنگن کو عرض کیا. میں ہزاروں کے مجمع میں سپیکر پہ ممبر کی بلندی پہ اعلان کر رہا ہوں 5 عشرے صرف براق پر. تو یہیں سے سوچ لینا جب ان کے گھوڑے یہ ہیں. میری طرف دیکھنا. پہلے بیت المقدس گئے اور بڑی پڑی ہیں کتابیں ہیں. آپ نے ممبر میں بول دیے. جی 5 عشرے براق پہ پڑھنے کو بول دیے. ملک ہور نے، ہاں ملک ہور تمہارا خلوص اپنی مقام پر مولا تمہارے توفیق میں اضافہ کرے. ملک صاحب تو پہلے دن سے مجھے بار بار کہہ رہے ہیں میری زندگی بھر جو میری زندگی ہے آپ نے یہاں پڑھنا ہے. تو زندگی کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اگلے سال کا وعدہ میں نے کر لیا ہے. مولا تمہاری محبت کو سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بیت المقدس پہنچے اور لفظ یہ ہے نقوی صاحب ظہیر بھائی اور طرفین کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کا دعوتہ بعلودہ. جاگنا. رسول نے اپنی سواری کو، براق کو بیت المقدس کے ستون سے باندھا. بعض نے کہا سبحان اللہ، بعض نے کہا واہ واہ، اور بعض سوچنے لگے. آپ کا کام سوچنا نہیں بھائیو، صرف سننا. سنتے رہو، مانتے رہو، ستے خیراں. اسی میں ساری خیریت ہے کہ مان لو. میری طرف دیکھنا. کیوں باندھا؟ کہ بھاگ نہ جائے. بھائی میرے حجت خدا کے ہر فعل میں، ہر قول میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. یہ ڈر تھا رسول کو کہ بھاگ جائے گا. جبریل جیسا نوکر ساتھ تھا، لگام پکڑا دیتے. جان کے باندھا. ہم جیسے
بے علموں کا علم پڑھانے کے لیے کہ آؤ دیکھو اگر ایک قبلہ ایک بھائی کے گھوڑے کا استبل ہو سکتا ہے تو دوسرا قبلہ دوسرے کا زچہ خانہ بھی ہو سکتا ہے. حوالہ سن لو. ویسے میں نے آج کل حوالے ممبر سے بند کیے ہوئے تھے. دیکھیں مجھے اس سے کوئی یعنی وہ نہیں ہے قد کوئی اعتراض نہیں کہ جو میں پڑھوں وہ کوئی اور کیوں پڑھے. میرے مولا کا پیغام ہے چار دانگ عالم پھیلنا چاہیے. تکلیف اس وقت ہوتی ہے مجھے سناتے ہیں مجھ سے سنا ہوا اور پھر کہتے ہیں ہماری محنت ملاحظہ فرمائی. جی تو پھر اسی لیے میں حوالے نہیں دیا کرتا کہ تمہاری محنت ہے تو پھر ڈھونڈو. ہاں لیکن اس عشرے میں جو ضروری حوالے ہیں وہ دے رہا ہوں. اب نقوی صاحب جو سنانے لگا ہوں کیونکہ مفسرین کی طرف سے سائیں جی ملک اور یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علی کا معراج پہ ہونا زیادہ سے زیادہ 300 سال پچھلی کتابوں میں اس سے پیچھے کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. اور میں جس تفسیر کا نام لینے لگا ہوں تفسیر ابن ماہیار یہ اصول کافی لکھنے والے شیخ کلینی کے ہم اصل ہیں. تمہارے مذہب کی پہلی کتاب ہے کافی. جی یعنی غیبت صغرا کے زمانے کا شخص ہے یہ. ہاں مولوی کا گریبان پکڑ لینا کہ 300 سال پرانی بات نہیں یہ 1100 سال پرانی بات ہے. چلے گئے تو چھوڑ دوں. تیرا نبی اور اللہ اکبر. لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو سمجھو تو یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی روحانیت قبلہ کے جوف سے کم نہیں. بلکہ ایک لفظ کہتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے کعبے میں تو 2 جمع ہوئے تھے یہاں 14 اکٹھے ہیں. اور تفسیر ابن ماہیار میں تمہارے رسول کی حدیث میں یہ جملہ بھی موجود ہے اگر جھوٹ بولوں حسین کے قاتلوں کے ساتھ میرا حشر و نشر ہو. اس سے بڑی بد دعا کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. ورنہ جو علی ولی اللہ پڑھنے کا دعویٰ کر کے اس قسم پہ بھی شک کرے اللہ کرے شمر کے ساتھ اٹھے. رسول یہ فرما رہے تھے کہ انی اور اتفاقاً تفسیر ابن ماہیار اس وقت بھی میرے پاس ہے. اقبال ٹاور میں سردار عاشق خان صاحب کی کوٹھی پہ ٹھہرا ہوا ہوں وہاں آ کے دیکھ سکتے ہو جس کا دل چاہے. رسول نے یعنی حدیث کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا کہ انی محدثکم بہذا الحدیث سیکون قوم یکذبون بہ فلا تمترن فیہ ھذا ھو الحق. فرماتے میں بیان کر رہا ہوں آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو اس کو جھٹلائے گی. معلوم ہوتا ہے رسول کی نگاہیں 14ویں صدی کے مقصر کو دیکھ رہی تھی. جی ایک قوم ہوگی یکذبون بہ اس کی تکذیب کریں گی لیکن آئے میرے صحابیوں فلا تمترن فی ھذا ھو الحق تم اس میں شک نہ کرنا میں جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں. کہا کیا ہے میرے خیال سے کچھ تھک گئے.
میں نے تو تمہارے ذہنوں کی زمین کو تیار کیا تھا تخم معرفت کی کاشت کے لیے کہ جب تخم ریزی ہو تو دماغ آمادہ ہو. توجہ کرنا میری قسم وہی ایک فکرہ بھی اپنی طرف سے کہوں تو شبیر کے دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ اٹھوں. رسول فرماتے ہیں بیت المقدس میں جبرائیل نے اذان دی فَبَرَكَ نُورٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَفُتِحَتْ بِهِ قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ. اذان کا ملنا تھا, آسمان سے ایک نور چمکا, نبیوں کی قبریں کھلنے لگی. جاگتے رہنا خدا کے لیے. فَوَافَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ نَبِيٍّ 4414 نبی اکٹھے ہوئے. یلبون فقط اکٹھے نہیں ہوئے, کچھ کہتے بھی آئے لبیک لبیک لبیک. سارے آگے صف بن گئے. جبریل نے میرا بازو پکڑا بلا تشبیہ. تقدم یا محمد فالخاتم اولا من المختوم. یا رسول اللہ نماز پڑھائیے ان کو, مختوم سے زیادہ خاتم کا حق ہے. رسول فرماتے ہیں جو ہی میں نے نماز ختم کی سر اٹھانا. فَالْتَفَتُّ عَنْ يَمِينِي, میں نے دائیں دیکھا. اِذَا أَنَا بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ حُلَّتَانِ خُضْرَاوَتَانِ وَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكَانِ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكَانِ. میں نے دائیں طرف دیکھا تو میری نظر میرے بابا ابراہیم پر پڑی. 2 سبز رنگ کے حلے ابراہیم کے بدن پر تھے. 2 فرشتے دائیں طرف 2 بائیں طرف. ثُمَّ الْتَفَتُّ عَنْ يَسَارِي, پھر میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا. اِذَا أَنَا بِأَخِي عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ. جس کو علی کا وہاں جانا اچھا نہیں لگا وہ یا علی بے شک نہ کہے, لیکن جس کو اب بھی ہے کچھ ایسے جن کو اچھا نہیں لگا. نہیں تو شریعت اور جن کو بھی علی کا وہاں جانا اچھا نہیں لگا خدا کرے انہیں کچھ بھی کبھی اچھا نہ لگے. میں تو دیکھو وَعَلَيْهِ خُلَّتَانِ بَيْضَاءَانِ وَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكَانِ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكَانِ. فرماتے ہیں اچانک میری بائیں طرف نگاہ پڑی تو مجھے علی نظر آئے. 2 سفید حلے بدن پر, 2 فرشتے دائیں جانب 2 بائیں جانب. اب جاگنا حسین کے آخری سجدے کی قسم. تفسیر ابن ماہیار میں یہی لفظ ہے. رسول فرماتے ہیں جو ہی میری نظر علی پہ پڑی فَاحْتَزَلْتُ سُرُورًا, میں خوشی سے جھوم اٹھا. بلے بڑی بات یہ چلے گئے ہو. تیرے رسول کہہ رہے فَاحْتَزَلْتُ سُرُورًا, میں سرور سے خوشی سے جھوم اٹھا. اور معراج کے سفر میں نبی کو علی نظر آئے تو وہ خوشی سے جھوم جائے. تو جس کا سن کے چہرہ بگڑ جائے وہ علی کا نہیں نبی کا دشمن ہے. ملک اور تیرا مجمع تھک گیا. یہ گڑبڑ ہوتی اسی لیے کہ محلے جب بانٹ کے نعرہ لگاتے ہو نا ارادے
فغمضنی جبرائیل، فغمضنی جبرائیل بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ دبایا. خاموش رہیے. میں نے بتایا نا نہیں بھائی نبی صاحب کہ 120 معراجیں ہیں. ہر معراج کے جانے کے انداز بھی مختلف ہیں. ایک معراج ایسی ہے کہ جس پہ براق عالم ملکوت کی حدوں تک گیا. اس معراج میں بیت المقدس پر رک گیا. جی کیونکہ آگے تفسیر ابن ماہیار کی فکر یہ ہے ثم وضع لنا منہ سلم. اسے کیا ہوا ہے؟ یہ بناوٹی نور ہے، حقیقی نور کا سن کے جل بھی تو سکتا ہے. ثم وضع لنا منہ سلم من لؤلؤ، پھر موتیوں کی ایک سیڑھی لگائی گئی. میں اور جبرائیل چڑھتے چڑھتے آسمان دنیا پہ پہنچے. جبریل ہر آسمان پہ دروازہ بجاتا. کون؟ اکیلا نہیں آیا، نبی آخر زمان ہے. دروازہ کھل جاتا، فرشتے سلامی دیتے. دوسرے پہ سوا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ پہنچا. ایک فرشتہ بیٹھا تھا بڑا عظیم جثہ، سامنے ایک رجسٹر رکھے بیٹھا تھا. جبریل نے اسے ڈانٹ کے کہا تیری نگاہ نہیں پڑی نبی آخر زمان پہ، اٹھ کے کرو. یا رسول اللہ گستاخی معاف، دیر ہو گئی استقبال کرنے میں، اصل میں میری ڈیوٹی سخت ہے. میں اس وقت کروڑوں روحوں کو کنٹرول کر رہا تھا، میں ملک الموت ہوں. کروڑوں سی روح میں نے ایک لمحے میں مارنے ہوتے ہیں، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، اللہ جانے کیا کیا مارنا ہوتا ہے. اس لیے اس میں دیر ہو گئی، گستاخی معاف کیجئے. لیکن یا رسول اللہ ایک کام ہے میرا. بول اذا وصلت الارض بلغ علی منی سلام. جب زمین پہ لوٹیے گا علی سے میرا سلام کہیے گا. سننے کا میں تم سے راضی. جب واپس جائیے علی سے میرا سلام کہیے. سب کچھ جاننے والا رسول. ہمارا علم بڑھانے کے لیے پوچھا تعریف علی، تو علی کو کیسے جانتا ہے بھائی؟ جھوٹے پہ خدا اور رسول کی لعنت اور جلنے والے کا منہ کالا. جب پوچھا تیرے نبی نے کہ تو علی کو کیسے جانتا ہے، فرمایا کیف لا اعرفہ، یا رسول اللہ میں کیسے نہیں جانوں گا جس دن سے اللہ نے مجھے قبض ارواح کا انچارج بنایا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہے اللہ اقبض روح شیعتہی اللہ بامرہ، مجھ سے اللہ نے کہا تھا خبردار علی کے کسی شیعہ کی روح اس وقت تک نہ نکالنا جب تک علی حکم نہ دے دے.
जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। इसलिए रोका ना करो, वैसे भी रोकने में 1 मिनट और आपका ज्यादा लग जाता है। कहा ना, हर बंदे की अपनी विधानी कैफियत होती है। और ये लोग तो उल्टा मुकस्सर के मुंह पे जूता मारते हैं ये कहकर कि हम अक्ल से कमजोर हैं, बेशऊर नहीं है। अल्लाह ने मुझसे वादा लिया था, अल्लाह अक़बज़ रूह शिय्यत अली इल्ला बिअम्रिही, कि अली के किसी शिया की रूह अली के अमर के बगैर कब्ज़ नहीं कर रही। समझ में आ रही बात या नहीं है? ज्या मनसब मिले जली की तरफ से, हुक्म मिलते हैं अली की तरफ से। मैं राजी हूं तुमसे, कहो तो अब जाऊं। जाने मैं भी नहीं लगा था, अगली बात कह के ही जाऊंगा। हाँ, इसी तरह मैं आसमानों से गुजरता रहा। एक जुमला मैं मिंबरों से कहा करता था कि जब जिब्रील रुक गया था ना सिदरा पे कि मैं आगे नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ एक जुमला बोलता था कि भोला था जिब्रील, ये तो सोचता देखता कि बुला कौन रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ, हाँ, और ये मेरी ध्यान है कि जो जुमला मैं पहले कहता हूं उसको नामजद करके कह रहा हूं। क्या कह रहे? क्यों? उसमें मतलब तजुर्बा मेरा अपना शामिल है। हाँ, नहीं, मैं अपनी जाती तजुर्बे की बुनियाद पर मैंने खुद ये बात करता हूं, क्योंकि हम जहाजों पे भी जाते हैं, गाड़ियों पे भी जाते हैं, बाई रोड भी सफर करते हैं, और जब बाई रोड सफर करते हैं गनमैन हमारे साथ होते हैं, मुलाजिम होते हैं, ड्राइवर होता है, और फिर हमें बुलाने वाले हर तबके के लोग होते हैं। 10-10 रुपए चंदा करके इकट्ठा करने वाले वो भी हमें बुलाते हैं, वालियान रियासत भी बुलाते हैं। और जब हम वालियान रियासत के पास जाते हैं, लाखों करोड़ों के सामान से सजे हुए ड्राइंग रूम होते हैं उनके। कई दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि बारिश थी, हम उतरे, लान से गुजरे, जूतियां कीचड़ में लथपथ। अब अगर मेरा कोई मुलाजिम खुद किसी नवाब से डर के बाहर रुक जाए तो उसकी अपनी बेज़मीरी। समझ में आई बात जी? वरना कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी जूतियां भी हमारे तरह कीचड़ में लथपथ है, और वो 50 लाख के कालीन पे रगड़ते हुए आ रहे हैं। वालिय रियासत रोकने की जरूरत नहीं कर रहा, चाहे दिल में जो हो रहा हो, कि अगर इसके नौकर को टोक दिया तो हो सकता है अल्लामा नाराज होकर चला जाए, मेरी मजलिस ही ना पड़े। तो जिब्रील को सोचना तो यही चाहिए था, बुला कौन रहा है मुझे। लेकिन इस जिस मेराज का जिक्र, ये जरूरी था जुमला दही भाई, इसलिए कि अल्लाह जाने इस मेराज में राज क्या था। कि आज बिल्कुल मैं जमानत से कह रहा हूं, तफसीर इब्न माहियार के हवाले से कह रहा हूं, इस मेराज में रसूल जिब्रील को बहुत आगे ले गए। क्यों? उसमें एक मैंने नबी साहब जुमला पढ़ा है, थक गए हो ना?
اور میں مومن کی تھکن سے بہت گھبراتا ہوں. اب اگر ایک سنیے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا. اب دوسرے ارباب منبر کی جواب طلبی مجھ سے تو نہیں ہو سکتی. ہاں اپنے حصے کا کام اگر میں نہ کروں. اچھا ٹھیک ہے. آج بھی کہتے ہیں نعرے مار مار کے گلے بیٹھ گئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے. چلو ٹھیک ہے نعرے نہ لگاؤ بے شک, چہرے کھلے رکھو. ہاں مجھے پتا چلے کہ سارے معراج پہ ہم سفر ہو. چونکہ جملہ جب نے صاحب یہ پڑھا ہے جہاں جبریل رکتا ہے اس سفر میں, وہاں اس نے کہا تقدم الی ربک یا محمد قد وطیت الیوم مقونا بکرامتک علی اللہ ما وطیتہ قط ولولا کرامتک لاحرقنی ھذا النور الذی بین یدی. بس یا رسول اللہ اب رب کی طرف جائیے کیونکہ آج تیرے احترام کی بنیاد پر میں وہاں تک چلا آیا ہوں. ماوتے تو قط, تو اس سے پہلے کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں تک چلاؤں گا. ولولا کرامتک, اور اگر تیرا احترام نہ ہوتا لاحرقنی ھذا النور الذی بین یدی, تو وہ جو نور سامنے نظر آ رہا ہے وہ مجھے جلا دیتا. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے علی کو سوچنے کی بیماری والا کون ہے اور ماننے والا کون. نور سامنے نظر آ رہا ہے, اللہ تو نظر آتا نہیں. سمجھ گئے؟ آتا ہے نظر, اللہ نظر آ سکتا ہے نہیں. تو پھر یہ کون سا نور نظر آ رہا ہے جس سے جبریل ڈر رہا ہے کہ جل جاؤں گا. حدیث غمامہ میں تیرا خیبر شکن کہہ رہا ہے واللہ ما فی السماء ملک یخطو قدما عن قدم بغیر اذنی الا وقد احترق. اللہ کی قسم آسمان کا کوئی فرشتہ میری اجازت کے بغیر اگر ایک پور آگے بڑھ جائے تو جل جائے. یہ نور جلا دیتا. رسول کہتے ہیں آگے میں اکیلا گیا. ہاں اور ہر بار ہی ظہیر بھائی اکیلے گئے. اب تک گئے اچھا ہاں جی ہاں, لیکن مسجد میں ہوش نہ کھوئیے گا. کھو چکے. باقی پھر انشاءاللہ. اس نعرے کی قیمت پہ اگلی بات نہیں بتائی جا سکتی. اس پر سوچا جا سکتا ہے. جو
ہر بار ظاہر ہے کہ ایک حد کے بعد اکیلے ہی جاتے رہے، 120 کے 120 بار، اس بار بھی اکیلے گئے، کہتے میں پہنچ گیا حجاب قدرت کے قریب۔ فرماتے بسم اللہ، ہاں فرماتے بیٹھتے ہی اب کی بار اس معراج میں پہلا سوال ہی اللہ نے مجھ سے یہ کیا، یا محمد، قلت لبیک ربی، اے محمد، میں نے کہا لبیک میرے رب، من خلفتہ فی قومک حین وفدت الیہ، میری طرف آتے ہوئے اپنی قوم میں کس کو چھوڑ آئے ہو؟ حین وفدت الیہ، میری طرف آتے ہوئے کس کو چھوڑ کے آئے؟ کہتے میں نے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کہا من انت عالم بہ منی اخی وابن عمی ووزیری وناصری ومنزل جاتی علی ابن ابی طالب، پڑھنے والے اسے چھوڑا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے ناصر کو، اپنے وزیر کو، اپنے وعدے پورے کرنے والے کو، جاگنا حلالی مولیہ برامدے والوں تم بھی 50 منٹ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، بہت ہو گئی تمہاری بھی رعایت، اب تمہیں بھی نعرے کی معافی نہیں ہوگی، میری طرف دیکھنا، آواز قدرت آئی، لفظوں کو میں جاؤں، ابھی مجلس کے بعد میرے ساتھ چلو، حارث کی خیانت نکلے، وہی میری زبان کاٹ کے تحفے میں جیب میں ڈال کے لے آنا، کہتے میرے اللہ نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وجودی ومجدی وقدرتی علی خلقی انی لا اقبل الایمان بی ولا بانک نبی الا بالولایت لہو۔ اے محمد مجھے قسم ہے، عبارت ابھی باقی ہے وہ بعد میں پڑھتا ہوں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے جود کی قسم، مجھے اپنی بلندی کی قسم، مجھے اپنی مخلوق پر قدرت کی قسم، جو بندہ مجھے اللہ مانے، جو تجھے نبی مانے، میں نہیں قبول کروں گا اس حرامی کا ایمان جو علی کو ولی نہ مانے۔ اللہ کو اتنی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نقوی صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی اتنی قسمیں کھانے کی؟ آؤ پھر دہرائیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَمَجْدِي وَقُدْرَتِي عَلَىٰ خَلْقِي، مجھے اپنی عزت کی قسم جو کہ اس کی عزت کا نام علی ہے، جلال کی قسم، اور علی فرماتے ہیں نحن جلال اللہ، اس کا جلال ہم ہی تو ہیں۔ اور میں لاہور والوں تمہارا
اتنا زیادہ ٹائم ضائع کیوں کروں؟ قسمیں کھائی کتنی ہیں؟ وعزتی وجلالی وجودی ومجدی وقدرتی، 5 قسمیں کھائی ہیں۔ انی لا اقبل الایمان فی، میں اپنی ذات پر ایمان قبول نہیں کروں گا، ولا بانک نبی، اور نہ ہی یہ کہ تجھے اور کوئی نبی مانے، الا بالولایت لو، مگر علی کی ولایت کے ساتھ۔ سر اٹھانا، اسی جملے کے لیے اتنا وقت لیا میں نے تمہارا۔ پھر آواز آئی، رسول تیرا فرما رہا ہے، صحابہ کو بتا رہا ہے یہ کہہ کر کہ آخری زمانے میں ایک قوم اس بات کو جھٹلائے گی، تم نہ جھٹلانا، اور میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں تم نہ جھٹلانا۔ فرماتے علی کی ولایت کے بغیر قبول نہیں کروں گا۔ اتحبو ان تراہ فی ملکوت السماء، میرے حبیب اگر پسند کرو یہاں تمہیں علی دکھاؤں، علی کا ذکر ہے روح بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں یہ راز سمائے کہاں؟ عبید اللہ ہم نہیں کہتے تو کر سجدہ علی کو، عبید اللہ ہم نہیں کہتے کر تو سجدہ علی کو، جلدی بیٹے جلدی۔ تیری نماز کہاں؟ نعرہ حیدری۔ اتحبو ان تراہ، کیا پسند کرتے ہو کہ اسے دیکھو؟ سب کچھ جانتے تھے رسول، ہم بے علموں کے لیے پوچھا کیف لی یا رب وخلفتہ فی الارض، پڑھنے والے یہاں میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں تو اسے زمین پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اب آ گئے ارفع، عرش کی جانب اوپر سر اٹھاؤ، الہون بایمان ملائکۃ المقربین، میں نے دیکھا تو علی آگے ملائکہ مقربین پیچھے، ضحکت حتی بدت نواجزی وقلت یا رب الیوم کرتین، علی کو دیکھتے ہی میں اتنا ہنسا کہ میرے مسوڑے نظر آئے اور میں نے کہا مالک میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست مجھے نہیں؟ ضحک تو حتی بدت نواجزی، میرے مسوڑے نظر آنے لگے، اتنا میں ہنسا۔ بیت المقدس میں دیکھا تو کہا میں جھوم اٹھا، یہاں دیکھا تو میں اتنا ہنسا کہ میرے مسوڑے نظر آنے لگے، اور میں نے کہا الیوم قرۃ لی، آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ پر رسول یہاں پہنچا، کوہنیاں چل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے یہاں بستر پہ چھوڑ کے گیا، وہ کبھی بیت المقدس میں کبھی وہ عرش اعظم پہ، کیسے آ سکتا ہے نظر؟ آیت آ گئی فتمارونہ علی ما یری، جو کچھ میرے نبی نے دیکھا تمہیں اس کے دیکھے پہ شک ہے کیا؟ علی
کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ اپنے لیے نہیں، آپ ہی کے لیے پوچھا، صرف اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے کہ لاکھ دریا ان کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ نکلیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی۔ روزانہ یاد دلاتا ہوں اور آج پھر دلا رہا ہوں، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے۔ تھک جانا بشریت ہے، لیکن چند لمحے قرض مانگ لو جب علت سے کہ اس آنسو سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہید میں وقت نہ جائے میرا۔ مدینے سے چلتے ہوئے شام والی نے اپنے بھائی سے ایک وعدہ لیا تھا، کیا بھیا میں نے نانا کی مزار چھوڑی تیری محبت میں، ماں کی قبر سے جدا ہوئی تیرے لیے، حسن کی قبر چھوڑی تیری خاطر، ایک وعدہ کر مجھ سے، مدینے سے کربلا تک ہر جگہ تیرا مرتجز یا میرے محمل کے دائیں طرف چلے گا یا بائیں طرف، کیوں بھی کبھی نانا کی یاد آئے گی، کبھی اماں کی یاد آئے گی، میں ہماری سے محمل کا پردہ ہٹا کے تیرے چہرے کی زیارت کر لوں گی۔ وعدہ نبھاتا رہا حسین، کبھی بہن کے کجاوے کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ رونے والوں، مکے سے اگلی منزل وادی تنعیم ہے، وہاں سے قافلہ چلا، ایک مقام پر حسب دستور حسب روایت بی بی نے دائیں طرف پردہ سرکایا، دیکھا حسین نظر نہیں آئے، پھر بائیں طرف کا پردہ ہٹایا، حسین نظر نہیں آئے۔ رونے آئے ہو تو دیکھتے میری طرف رہنا۔ اچانک تڑپ گئی علی کی بیٹی، عباس جی مرشدہ دی، قافلہ روک، میرا حسین بچھڑ گیا ہے کہیں۔ گھوڑا واپس دوڑا، میرے حسین کو ڈھونڈ کے لا۔ عباس نے سر پر گھوڑا دوڑایا، قافلے سے کافی پیچھے حسین کا مرتجز آ رہا ہے، اپنی مرضی سے قدم قدم آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باغ حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے، باغ چھوٹی ہوئی ہے، دستار کھول کے حسین کے گلے میں آئی ہوئی ہے۔ بکا بکان شدیدن حتی لم یتمالک نفسہ، اور اتنا رو رہا ہے اکبر کا بابا کہ ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، ذرا تصور تنہائی میں بیٹھ کے کرنا، حسین روئے اور عباس دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ عباس گھوڑے سے اترا نہیں، گر پڑا، دوڑ کے رکاب چومی۔ اگر مدینے میں مجھے تلوار نکالنے دی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ کے تو نہ رونا پڑتا۔ میں راتوں کو اپنے خیمے میں روتا ہوں، تو قافلے سے بچھڑ کے روتا ہے۔ بلا تشبیہ جلدی سے حسین نے آنسو صاف کیے، نہیں عباس اس وجہ سے نہیں رو رہا، میرے رونے کی اور وجہ ہے۔ مولا وہ کیا؟ عباس بتا تو دوں، لیکن تو علی کے جلال کا وارث ہے، غصہ میری مصلحت سے تصادم کرتا ہے۔ اگر وعدہ کرے کہ غصے میں نہیں آئے گا تو پھر بتاتا ہوں۔ مصائب چٹان تو ہوتا نہیں کہ رونے والے پہ پھینک دی جائے، اس کی نزاکت اس کی لفظوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جن کے دل پتھر کے نہیں گوشت کے ہیں، جب کہا نا وعدہ کرے کہ غصے میں نہیں آؤں گا تو بتاتا ہوں، ٹھنڈی سانس لے کے کہا اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میں نے ہاتھ مل مل کے مر جانا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ اللہ پھر میرا وعدہ ہے میں غصہ نہیں کروں گا،
لیکن اپنے رونے کی وجہ بتا. لاہور والوں، سیدوں غیر سیدوں، میری دعا ہے جو غم اس غم میں روتی ہے آپ کسی غم میں اللہ کرے کبھی نہ روئے. حسین نے منہ سے کچھ نہیں بتایا، بلا تشبیہ 2 انگلیاں کھڑی کی، فرمایا میری انگلیوں کے درمیان تھے. عباس نے دیکھا، کیا نظر آیا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں ایک طرف ہیں، حسین کا وکیل تنہا ایک طرف ہے، سر سے پاؤں تک لہو میں ڈوبا ہوا ہے مسلم، لڑ بھی رہا ہے اور کبھی کبھی کسی دیوار کی ٹیک لگا کر کہتا ہے کوفے والوں میرے ٹکڑے کر دو، مگر کوئی حسین سے جا کے کہہ دے کہ زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے، کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دانستہ رک گیا ہوں، مسلسل رونا بشر کا کام نہیں، بس پڑھنا ایک جملہ ہے. اب پھر اپنے آپ سے پوچھو، 2 رشتے ہیں عباس کے مسلم سے. جب بہن کے سہاگ کو لہو میں ڈوبے ہوئے دیکھا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھنے لگا. ان حرام زادوں نے مسلم کو بے وارث سمجھ لیا ہے. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تم نے وعدہ کیا ہے کہ غصے میں نہیں آؤ گے. اب اس سے زیادہ میں تمہیں عباس کا صبر کیا بتاؤں گا، اس سے زیادہ عباس کا ضبط کیا بتاؤں گا. انگلیاں کھڑی رہی، چھوڑ دیا، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. واقعہ بہت لمبا ہے اور بڑی دردناک شہادت ہے حسین کے سفیر کی. اندازہ کر سکتے ہو تو یہی سے کر لینا. 9 ذی الحج کو مارا گیا، 12 محرم کو علی کی بیٹی کے محمل کوفے کے دروازے کے باہر آئے. میں نے گناہگار آنکھوں سے کتابوں میں دیکھا ہے علی کی بیٹی اونٹ پہ اتنی تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. زینب نے کھڑے ہو کے اونٹ پہ ماتم کیا اور رو کے کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ 9 ذی الحج سے مارا ہے، ابھی لاشا لٹک رہا ہے. ابھی کتنے دن میرے مسلم نے دروازے پہ رہنا ہے. ماتم حسین